اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج یہاں پہ دوسرا درس قرآن ہے اللہ کے فضل سے۔ تو سابقہ جو ہمارا درس قرآن ہوا تھا، جو لوگ شریک تھے، ہمارا سابقہ درس قرآن سورۃ العصر کی جو اصلاحی پہلو ہے سورۃ العصر کا، اس کے بیان پر مشتمل تھا۔ تو آج جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہوگا سورہ اخلاص۔ میں نے تلاوت کی تو حسب سابق موضوعات کی ترتیب اور گفتگو کا اسلوب اور گفتگو کا نظم حسب سابق ہوگا۔ لفظاً بھی غور کریں گے، پھر اس کے بنیادی سارے مفہوم پہ غور کریں گے، پھر اس کی نتیجہ خیزی پہ، وہ درس کیا دیتی ہے اس پہ غور کریں گے۔ بنیادی طور پر ہماری گفتگو، آج کی گفتگو 3 چیزوں پر مشتمل ہوگی، 3 سٹیپس میں کمپلیٹ ہوگی بنیادی طور پر۔ پہلی چیز ہوگی سورہ اخلاص کے بارے میں چند ایک بنیادی اور تمہیدی باتیں جو سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری بات، سورہ اخلاص چونکہ سورہ توحید ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ توحید، درس توحید دیتی ہے نا۔ تو توحید کا مذاہب عالم جو تمام دنیا کے دوسرے مذاہب ہیں، ان میں تصور توحید، اور یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہوگا۔ پہلا حصہ ہوگا تمہیدی گفتگو، دوسرا حصہ ہوگا مذاہب عالم میں تصور توحید، تیسرا حصہ ہوگا اسلام کا تصور توحید۔ پھر ان میں تطبیق اور ان میں کمپیریزن وہ دیکھیں گے، کمپیریٹیولی۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ میں نے عرض کیا تھا حسب سابق بھی کہ یہ ٹپس میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ یہ ٹپس ایسے نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ یاد ہو ہر شخص کو۔ پچھلی دفعہ سورۃ العصر کا اسی طرح کیا تھا تاکہ کچھ فائدہ ہو، یاد رہیں۔ مکی صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ مکی۔ اختلاف بھی ہے، کچھ لوگ مدنی بھی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں میں آگے بتا دوں گا۔ بہرحال اکمم اور افضل قول یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اس کے بعد قرآن کی 112ویں صورت ہے، 4 آیات، ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات جو ہیں، ورڈز، وہ 15 ہیں، 15 کلمات ہیں اس میں، اور 47 ڈیجٹس ہیں، حروف ہیں۔ 15 کلمات ہیں، ورڈز کتنے ہیں؟ 15، اور ڈیجٹس کتنے ہیں؟ 47۔ تو کئیوں نے، اگر آپ کی تفسیر، اگر کسی کا ذوق ہو، کوئی دیکھتا رہتا ہو کسی تفسیر میں، تو کئیوں نے 37 ڈیجٹس بھی لکھی ہیں، 37 بھی لکھی ہیں، اور کئیوں نے 47 بھی لکھی ہیں، 47 بھی لکھی ہیں۔ تو ان میں جو اختلاف ہے، یہ بات ایک ہی ہے، مگر اختلاف یہ علمی نوعیت کا اختلاف ہے، کیونکہ عربی میں کچھ حروف علت ہوتے ہیں، الف، واو، یا، کیا ہوتے ہیں؟ علت، حروف علت، بیمار حروف۔ کئی مفسرین، کئی محدثین ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کئی نہیں کرتے۔ تو ہم ان دونوں کو یوں ملائیں گے کہ اگر وہ حروف علت کاؤنٹ کیے جائیں تو 47 بنتا ہے، اگر نہ کیے جائیں تو 37 بنتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کی جو فضیلت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ بے شمار ہیں، ایک ایک بس آگے چلتے جاتے ہیں تاکہ اصل موضوع کی طرف آئیں، یہ تمہیدی باتیں۔ اس کی جو ہے تلاوت کا ثواب وہ ہے 1/3 قرآن کے برابر، یعنی اگر سورہ اخلاص 3 دفعہ کوئی پڑھ لے، 1 دفعہ کوئی پڑھ لے تو 1/3 قرآن کا ثواب، اور 3 دفعہ پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب۔ کیا ثواب؟ اجر میں نے نہیں کہا، اجر پورا قرآن پڑھنے پہ ہی پورے قرآن کا ملے گا، اور پورے قرآن کا ثواب سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے پہ ملے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ سورہ اخلاص سے بڑا پیار ہے، مجھے صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامع ترمذی، متفق علیہ حدیثیں جتنی بھی پڑھی،
مجھے اس سے بڑا پیار ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی، کیونکہ یہ بیان توحید ہے، کہ جو توحید سے محبت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ موحد ہے، پکا موحد۔ جامع ترمذی کی حدیث۔ اسی طرح مختلف جو مکاتب فکر کی کتب ہیں، ہر نے اپنی اپنی کتب سے تخریج کی۔ اہل تشیع نے اپنی کتب سے، الکافی ملا یا حضر الفقی سے حدیث کی تخریج کی، اہل سنت نے خود اپنی کتب سے کی، الحاظ القیاس سب نے کی۔ تو یہ جامع ترمذی میں نے ایک حدیث پڑھ دی اہل سنت کی طرف سے۔ اب فرمان علی شاہ صاحب اہل تشیع کے بڑے مستند محقق ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس صورت کی فضیلت میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری کسی نصرانی سے بات ہوئی۔ نصرانی کے بارے میں جانتے ہیں نا، نصرانی کون ہے؟ نصرانی کافر ہیں، مشرک ہیں وہ۔ تو نصرانی سے بات ہوئی، ان سے کہا کہ تم کافر ہو، مشرک ہو، تمہارے دلائل ضعیف ہیں، طاقت نہیں ہے، پھر لوگوں کو قائل کیسے کر لیتے ہو؟ انہوں نے کہا، انہوں نے لکھا اپنی تفسیر میں، کہتے ہیں کہ اگر سورہ اخلاص قرآن میں نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا ہم پوری دنیا کو کافر کر دیتے اور مشرک کر دیتے۔ یعنی ان کے عقیدے میں تو وہ کفر نہیں ہے نا، ایمان ہے۔ اس نے کہا کہ اگر سورہ اخلاص آڑے نہ آتی تو ہم پوری دنیا کو مومن کر دیتے جو وہ مومن ہے، یعنی نصرانی کر دیتے۔ تو یہ ایک ایسی کسوٹی ہے، سورہ اخلاص کیا ہے؟ کسوٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ توحید کا بیان ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک کسوٹی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص آئے، یہ رب ہے، یہ رب ہے، یہ رب ہے، اسے رب مانو، جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے ایک ایسی کسوٹی دے دی ہے، جو بھی لائے کھلے دل سے اسے لائیں، کہیں اس کسوٹی میں رکھو، پورا اترے گا تو رب مانیں گے۔ کیا؟ 4 باتیں بتا دی۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہو، اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ کیا ہو؟ وہ ایک ہو۔ الصمد، وہ بے نیاز ہو، کسی شخص سے اس کی کوئی احتیاج، کوئی نیاز، کوئی کام، کوئی حاجت وابستہ ہی نہ ہو۔ لم یلد، کسی نے اس کو پیدا نہ کیا ہو۔ ولم یولد، اور اس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا برابر اور اس کا ہمسر نہ ہو۔ دنیا کے جتنے خدا مانے جاتے ہیں دوسرے مذاہب میں، کسی کو لے کے آئیں، ان چاروں میں سے کوئی اس کسوٹی میں پورا نہیں اترتا۔ تو یہ سورہ اخلاص ایک کسوٹی بھی اللہ رب العزت نے دے دی۔ کیا دے دی؟ ایک کسوٹی، ایک سٹینڈرڈ دے دیا رب ماننے کا کسی کو، اور اس سٹینڈرڈ پہ وہی پورا آتا ہے جو ایک رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک سٹینڈرڈ ہے۔ تو میں کر رہا تھا، فرمان علی شاہ صاحب نے کہا کہ نصرانی کہتے ہیں کہ یہ صورت حائل نہ ہوتی تو ہم دنیا میں تہلکہ مچا دیتے اپنی توحید کا اور اپنی شرک کا۔ اس صورت کے اسما مشہور اسم، جو مشہور نام سنے ہوئے ہم نے، سورہ اخلاص ایک ہے، سورہ توحید اس کا ایک نام ہے، سورہ نجات ایک نام ہے چونکہ یہ نجات دیتی ہے، سورہ مکشکشہ اس کا ایک نام ہے۔ کیا؟ مکشکشہ۔ مکشکشہ کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں سے صحت یاب کرنا۔ کیا؟ ہاں، تو یہاں مراد یہ ہوگی کہ کفر و شرک کی بیماریوں سے توحید کی صحت سے بہرور کرنا۔ مکشکشہ، سورہ مکشکشہ جو کفر و شرک کی بیماریوں سے دور کر کے ایمان کی صحت دیتی ہے۔ سورۃ الاساس، کیوں؟ کیونکہ یہ بنیاد ہے، پورا اسلامی عقیدہ اس کے اوپر ہے۔ اگر توحید متزلزل ہے، توحید کلیئر نہیں، کسی کی توحید میں کلیئرٹی نہیں ہے، تو وہ جو کچھ مرضی کر لے، اس کا کوئی اوپر بھی عقیدہ وہ کیا فارسی ایک شعر ہے نا، خشت اول چوں نہت میں مار کج تا سریا می ورد دیوار کج۔ اگر پہلی رکھی ہوئی اینٹ ٹیڑھی ہے تو عمارت سریا تک پہنچ جائے وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو توحید کیا ہے؟ پہلی اینٹ ہے۔ اگر یہ اینٹ ٹیڑھی ہوئی، متزلزل ہوئی، بنیاد کچی ہوئی تو عمارت کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ سورۃ الاساس، سورۃ الاساس۔ اس کے بعد ہے سورۃ الالمان، یہ منع کرتی ہے کفر و شرک سے۔ ایک نام سورۃ النور، نور توحید دیتی ہے۔ سورۃ الامان، امن دیتی ہے۔ اور سورۃ الاخلاص، یہ مشہور نام آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے اس کے ضمن میں زمانہ نزول۔ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مدنی ہے، کچھ کہتے ہیں مکی ہے۔ تو اس کے بارے میں 2 باتیں ہیں، اختلافی باتیں، میں ان کو ملا کے 2 باتوں کو ایک ہی کر دوں گا۔ 2 باتیں یہ ہیں کہ پہلا قول تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ کسی بھی سورہ اخلاص کے جو مضامین ہیں، مضامین کیا ہے؟ مضمون توحید ہے۔ تو انسان کی عقل از خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مضامین توحید کی اتنی ضرورت مدینہ میں نہیں تھی جتنی مکہ میں تھی۔ مشرک تو سارے مکہ میں تھے،
مشرک سارے تو مکہ میں تھے، مدینہ میں تو اہل کتاب زیادہ تھے نا، تو وہ تو خدا کو مانتے تھے کسی نہ کسی صورت میں، تو مشرک اور بت پرست اور سارے بگڑے ہوئے مکے میں تھے، تو ضرورت یہ تھی کہ یہ مکہ میں نازل ہوتی، تو لہذا یہ جو استدلال ہے یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، احادیث بھی ہیں سورہ مکی ہے، مگر جو یہ کہتے ہیں ایک دو روایتیں بھی ہیں کہ صورت مدنی ہے، بے شک ضعیف ہیں مگر چونکہ موجود ہیں لہذا ان کا حل بتا دیں، تو یہ اس کا حل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا خدا کی صفات بتائیں، کیا خدا کی صفات بتائیں۔ زمانہ نزول مکہ میں بھی یہی ہے کہ نجران ایک قبیلہ تھا، کیا قبیلے کا نام تھا؟ نجران کے نصارہ عیسائی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں، میں نماز کی طرف بلاتا ہوں، میں روزے، ساری تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اچھا آپ رب کی طرف بلاتے ہیں، بتائیں آپ کا رب یاقوت کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اپنے رب کو ڈیفائن کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، آپ نے یوں ہی خاموشی میں سر جھکایا، جبرائیل امین یہ صورت لے کے نازل ہو گئی۔ اللہ نے جواب دیا کہ کل ہو اللہ نے فرما دی ہے حبیب، چونکہ پوچھا ان سے تھا تو لہذا فرمایا کل، یہ زمانہ نزول کے ساتھ میں نے مطابقت بتا دی، آگے بتاؤں گا فلسفہ کل ہو اللہ احد، آپ فرما دیں یہ جو پوچھ رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یولد اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کا کفو اور برابر اور ہمسر نہیں۔ یہ سورہ اخلاص پہ نازل ہو گئی، تو یہ مکہ کی بات ہے۔ اب عین ممکن ہے یہی سوال محدثین نے کہا کہ حضور سے کسی نے مدینہ میں پوچھا ہو، حضور نے دوبارہ یہی بات دوبارہ یہ صورت بتا دی ہو، چونکہ نازل تو ہو چکی تھی، دوبارہ صورت بتا دی ہو، تو عین ممکن ہے کچھ لوگ اس محفل میں موجود ہوں جو نئے مسلمان ہوئے ہوں، ان کو مکہ کے واقعے کا نہ پتہ ہو، تو انہوں نے یہ سمجھ کے بیان کر دیا ہو کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے اس وقت، سمجھیے یہ حسن استدلال، یہ بات ایک ہی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے مدینہ میں، اور کئی صورتیں ایسی بھی ہیں قرآن میں جو دو دفعہ نازل ہوئی، سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی، اگر اس بات میں یہ قیاس لینا تو سورہ اخلاص بھی 2 دفعہ نازل ہوئی، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت نے مثلا اب حضور سے کسی نے سوال پوچھا ہے تو اللہ رب العزت ایک دفعہ تو جبرائیل قرآن لاتے تھے، علمی نقطہ کر رہا ہوں، ایک دفعہ جبرائیل قرآن لاتے تھے، پھر جب کوئی سوال پوچھتا تو کون سی آیت دلیل میں پڑھنی ہے یہ بھی اللہ رب العزت جبرائیل کو کیا کہ بھیج دیتے تھے، میرے محبوب کو بتاؤ کہ یہ آیت اس بات کی دلیل میں پڑھے جو یہ پوچھ رہی ہے، تو اہم ممکن ہے انہوں نے سوال کیا ہو تو جبرائیل اس صورت کی طرف حضور کو متوجہ کرنے کے لیے آ گئے اور آپ نے یہ تلاوت کر دی۔ بات سمجھ آ گئی اس شأن نزول اختلاف۔ اگلی بات کہ اس کی فضیلت کا بیان، سورہ اخلاص کی فضیلت بے شمار ہے، میں نے عرض کر دی کہ 3/3 قرآن کا ثواب ہے اس کا، اور کیا اس کی بڑی فضیلت اس سے بڑی۔ حضرت عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اسی صورت کے شان نزول میں یہ حدیث پاک ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی مسند احمد بن حنبل نے، کہ انہوں نے پوچھا، اس میں لفظ ہے کہ نسب پوچھا، اس میں ہے صفات پوچھی، اپنے رب کی صفات فرمائیں، اس میں پوچھا اپنے رب کا نسب بیان کریں، تو پھر یہ آپ نے فرما دیا۔ اب حدیث پاک ہے، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں، تو ایک شخص دعا کر رہا تھا، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہ لکھے جو میں پڑھ رہا ہوں بات، حدیث پاک، اسألک یا اللہ یا احمد یا سمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور نے جب یہ سنا فقال، آپ نے فرمایا غفر لک غفر لک غفر لک۔ وہ سوال کیا، وہ کیا کر رہا تھا، وہ جو شخص تھا صحابی تھا، وہ کہہ رہا تھا اسألک یا اللہ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے اللہ ہونے کے لیے سوال کرتا ہوں، اللہ ہونے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، یا سمد تیرے بے نیاز ہونے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، لم یلد ولم یولد تیرے کسی سے پیدا نہ ہونے اور تیرے کسی کو پیدا نہ کرنے کی نسبت دے کے سوال کرتا ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد اور کسی کو تیرا ہمسر نہ ہونے کی نسبت دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما۔ سورہ اخلاص کا واسطہ دے رہا تھا، سورہ اخلاص کے وسیلے سے دعا کر رہا تھا، حضور نے سنی فقال تو حضور نے فرمایا غفر لک غفر، یہ بخشا گیا یہ بخشا گیا یہ بخشا گیا، یعنی اس نے سورہ اخلاص کے واسطے سے دعا کی تو یہ بخشا گیا، مراد کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری بڑے مشہور سے آدمی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے، مجمع صحابہ کرام کا تشریف فرما تھا، حضور درمیان میں جلوہ افروز تھے، تو جبرائیل امین وہی لے کر آئے تھے اور ابھی واپس نہیں گئے تھے. کیا؟ ابھی آئے تھے لیکن واپس نہیں گئے تھے کہ ابو ذر غفاری آ گئے. تو جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ وہ دیکھیے ابو ذر آ رہا ہے. کیا؟ اور یہ بات اپنے پلے باندھ لینے کی ہے، یہ حدیث جو میں اب سنا رہا ہوں، اور اس کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ اپنی زندگی پر منطبق کرنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ دیکھیے ابو ذر آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ بتا کہ ابو ذر کو تم لوگ بھی جانتے ہو، فرشتے عرش والے بھی جانتے ہو. تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں سے زیادہ ابو ذر غفاری عرش والوں میں مشہور ہے. زمین والوں سے زیادہ عرش والوں میں مشہور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، استفسار فرمایا کہ جبرائیل کس وجہ سے؟ فرمایا دو خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ زمین والوں سے زیادہ عرش والوں میں اور فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ دو خصوصیات کیا ہیں؟ فرمایا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا، چھوٹا سمجھتا ہے، یعنی عجز اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے. پہلی خصوصیت یہ ہے، یعنی جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اصل میں اتنا بڑا ہوتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کا طنز مزاح اور وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں پست اور گھٹیا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا یا رسول اللہ یہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے آپ کو دل میں چھوٹا جانتا ہے. دوسری وجہ فرمائی کہ سارا دن اور رات کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. تو سورہ اخلاص کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ فضیلت ملی. تو اب پھر یہ تو اس میں جو ہے فضیلت کا باب ہے، یہ تو بڑا طویل باب ہے، بس آگے چلتے ہیں تاکہ موضوع کی طرف تمہید بات ختم. حضرت ایک صحابی گئے جنگ پہ، ایک صحابی جنگ پہ گئے، سریہ پہ گئے، کیونکہ حضور خود تشریف فرما نہیں تھے، سپہ سالار بنا کے بھیجا. تو وہ صحابی کیا کرتا کہ جب نماز پڑھاتا پہلے سورہ اخلاص پڑھتا، پھر کوئی اور سورہ ساتھ ملا دیتے. تو پچھلے صحابہ تھے، انہوں نے شکایت کی کہ اس کا یہ معمول ہی ہے، ایک آدھ دفعہ تو ہو سکتا ہے، اس نے یہ روٹین بنا لی ہے. تو حضور علیہ السلام کو شکایت کی. انہوں نے صحابی نے عرض کی کہ اگر آپ لوگ مجھ سے جماعت کروانا چاہتے ہیں تو میں تو اسی طرح کرواؤں گا، نہیں تو کسی اور سے کروا لیں. تو حضور سے پوچھا گیا، استفسار فرمایا. حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے بڑی محبت ہے اس صورت سے. حضور نے فرمایا کہ تجھے اس صورت سے محبت ہے، اس صورت سے محبت کی نسبت اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا. تو بس اس چیپٹر کو یوں کلوز کرتے ہیں. آخری بات جو بڑی پیاری میرے سامنے لکھی ہوئی تھی، میں نے یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شے کی ایک نسبت ہوتی ہے. ہر شے کی کیا ہوتی ہے؟ ہر بندہ کسی نہ کسی نسبت سے پہچانا جاتا ہے نا. ہر شے کی ایک نسبت ہوتی ہے، اور اللہ کی نسبت سورہ اخلاص ہے. یعنی جو اللہ سے نسبت جوڑنا چاہتا ہے وہ سورہ اخلاص سے جوڑ لے. یہ رابطہ ہے، میڈیا ہے، چینل ہے. حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ہاتھ پکڑ لیے، ایک دفعہ جا رہے تھے حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا صحابی کا، فرمایا کہ آج کی ایسی صورت نہ سناؤں جس جیسی نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ اس جیسی پورے قرآن میں موجود ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سنائیں. آپ نے سورہ اخلاص تلاوت کر دی. اب آگے آتے ہیں اس کا لغوی مفہوم. سورہ اخلاص کے ایک ایک لفظی طور پہ اس کے معنی پہ ہم غور کرتے ہیں. سورہ اخلاص کے جو لفظ ہیں ان میں کیا حکمت ہے اور وہ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں. سب سے پہلا لفظ جو سورہ اخلاص کا ہے ادھر ہی کر دوں، وہ ہے کل. کیا لفظ ہے؟ کل. مگر چونکہ یہ جو میں اب بتا رہا ہوں تھوڑی عربیت کا ٹچ ہے اس میں، علمی بحث ہے، مگر بتانی پوری طرح فائدہ مند بھی نہیں اور پوری طرح اس کو کہتے ہیں فضول بھی نہیں ہے. اس کا بڑا پتہ لگے گا آپ کو. یہ باتیں نشین رکھیں کہ قرآن میں جتنی باتیں، قرآن عربی زبان میں ہے. کس زبان میں ہے؟ عربی میں. اور ہر زبان جو ہے، ہر لینگویج ہے، یہ ارتقاء پذیر ہے، چینجیبل ہے. ٹائم ٹو ٹائم اس میں ارتقاء آتے رہتے ہیں. جیسے آگے نئی ریکوائرمنٹس آئیں، نئی ٹرمز ڈیولپ ہوئیں، وہ زبان کا حصہ بنتی ہیں. تو دنیا کی جتنی زبانیں تغیر پذیر، ہر زبان میں ارتقاء ہے، تغیر پذیر ہے. عربی دنیا کی وہ زبان ہے جو دنیا کی زبانوں میں سب سے زیادہ ارتقاء پذیر ہے. جتنا ارتقاء عربی میں آیا ہے شاید دنیا کی کسی زبان میں نہ آیا ہو. تو یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ کیسے بات کو دیکھیں گے. امجد ادھر آئیں آپ. اب دیکھیں پہلا لفظ ہے کل. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہے کیا اور کل آیا کیسے.
کیا لفظ ہے؟ کل. یہ کل اصل میں کل نہیں تھا، یہ کل اب کل بن گیا. آ جائیں جگہ بن سکتی ہے. یہ کل اب کل بن گیا، یہ اصل میں تھا اکول. کیا تھا؟ اکول تھا. تو کیا کیا؟ واو، الف، واو اور یا، یہ عربی زبان میں حروف علت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بیمار حروف ہوتے ہیں. ان کو وقت کی اور موقع کی نزاکت کے ساتھ گرا بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، ایڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیا تھا؟ اکبل، پھر تبدیل ہوا اکول میں. واو کی جو جزم تھی، واو کی جو پیش تھی، یہ کاف پہ چلی گئی، اور کاف کی جو جزم تھی یہ واو پہ آ گئی. سمجھ گئے بات؟ یہ کیا ہو گئی؟ واو پہ آ گئی، اکبل. اب عربی کے قاعدے کے مطابق دو جزمیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اب ان میں ایک حرف گرانا ہے. لام حرف اصلی ہے، یہ گر نہیں سکتا. واو کیا ہے؟ حرف علت ہے، یہ گر سکتا ہے. یہاں سے واو گرا دیں گے. یہ کیا بن گیا؟ اکل. اکل بن گیا. اب یہ جو الف ہے، الف عربی میں ہے ہی نہیں. کیا ہے؟ ہی نہیں. جہاں الف پہ حرکت نظر آتی ہے مطلب ہے یہ حمزہ ہے. الف ہوتی ہی نہیں. الف وہ ہوتی ہے جو ساکن ہو. مثلا کال لفظ ہے، ساکن ہے، یہ الف ہے، حمزہ نہیں ہے. جہاں الف متحرک نظر آئے مطلب ہے حمزہ. اللہ، الف کے اوپر حرکت ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. سمجھ گیا میری بات؟ الصمد الف ہے، یہ الف کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے. یہ کیا ہے؟ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. جہاں پہ الف پہ زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، سمجھ جائیں کہ یہ حمزہ ہے. اور جہاں پہ جزم آ جائے سمجھ جائیں کہ یہ اصل حالت ہے. پورے قرآن کا یہ اصول ہے. اکبل آ گیا، اکل بن گیا. اب اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. یہ کیا ہے؟ حمزہ. یہ کسی کو ملانے کے لیے آتا ہے جب کسی کی ضرورت ہو. اب جب ما بعد لفظ کاف پہ از خود پیش ہے، حرکت ہے، تو حمزہ وصلی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب قاعدے کے مطابق اس کو بھی ہٹا دیں گے تو پھر یہ لفظ بن جائے گا کل. یہ دیکھیں، یہ ایک لفظ 5 سٹیپس کے بعد جا کے کل بنا. عربی زبان میں اتنا تغیر ہے. اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ امر کا صیغہ ہے، حکمیہ صیغہ ہے. جس بات کا تاکید کے ساتھ، اور تاکید ہے، کلمہ تاکید بھی ہے، جس بات کا تاکید کے ساتھ امر حکم دیا جاتا ہے اس وقت کل لایا جاتا ہے. کل هو اللہ احد. اور ایک دوسرا فلسفہ بھی یہ ہے کہ جس حکم سے پہلے کل آ جائے اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے، اس کا انکار کفر. تو یہ ہے کل، صیغہ امر ہے. اس کے بعد ہوا، کل هو اللہ احد. ہوا فرمایا، ہوا ضمیر ہے. ہوا کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہوتی ہے، یہ کسی کی طرف اشارے کے لیے آتی ہے. کل اب ہوا بتا رہی ہے جس کی آگے بات ہوگی. آپ فرما دیں، کس کے متعلق فرما دیں؟ ہوا وہ اشارہ دے گی، اس کے متعلق فرما دیں. ہو اللہ، اللہ کے متعلق فرما دیں. اللہ اس میں جلالت ہے. ہوا ضمیر سمجھ آ گئی. اللہ کیا ہے؟ اس میں جلالت ہے. اللہ رب العزت نے اللہ کا نام، جو لفظ اللہ اسم ہے، اللہ اس کا ہر لفظ، یہ پہلی بات تو یہ کیا ہے؟ اس میں جلالت ہے اور اس میں ذاتی ہے. اس کے علاوہ جتنے نام ہیں اللہ رب العزت کے وہ کیا ہیں؟ صفاتی ہیں. یہ بات غور طلب اور توجہ سے یہ باتیں سن لیں. یہ کیا ہے؟ اس میں ذاتی ہے. ذاتی کس تناظر میں ہے؟ کس لحاظ سے ذاتی ہے؟ کیونکہ اس کا ہر جو حرف ہے یہ از خود ایک معنی دے رہا ہے. اس کا ہر حرف از خود ایک معنی دے رہا ہے. اگر ہم دنیا کا کوئی لفظ لیں، ایک لفظ ہے میرا نام وقار آ جاتا ہے، واؤ کو ہٹا دیں گے تو کار بن جائے گا، بے معنی ہو جائے گا. رے کو ہٹا دیں گے تو وقا بن جائے گا، بے معنی ہو جائے گا. دنیا کا کوئی لفظ یاد رکھیں، میں بتاتا ہوں وہ بے معنی ہوتا ہے. پر اللہ رب العزت نے 2 حروف کو ایسی اجتماعیت دے رکھی ہے کہ ان کا ایک ایک حرف الگ کر دیں، پورا لفظ پھر بھی بے معنی رہتا ہے. پورا حرف، پورا لفظ پھر بھی با معنی رہتا ہے. ایک وہ اسم ہے، اس میں اللہ، اور ایک ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیسے ہے؟ الف کی، اللہ کی الف ہٹا دیں. اب یہ بات ذہن نشین رکھیں. پیچھے کیا بن گیا؟ للہ، اللہ کے لیے. اب لام لگا دیں، لام ہٹا دیں اور الف واپس لے آئیں تو کیا بن گیا؟ الہ، اللہ. اب الف بھی ہٹا دیں، لام بھی ہٹا دیں، پھر کیا بن گیا؟
لہو بس وہی اسی کے لیے، لہو اسی کے لیے. اب الف بھی ہٹا دیں، لام بھی ہٹا دیں، دوسرا لام بھی ہٹا دیں، پھر کیا بن گیا؟ صرف ہو، بس وہی جو صوفیاء ذکر کرتے تھے اللہ کا. ہو حضرت سلطان باہو ہو کہتے تھے نا، تو یہ اللہ کا نام تھا اس میں پاک. تو ہو، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایک حرف اس کا بامانہ ہے. بیان ہی یہی شان اللہ نے اپنے محبوب کو دی. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم ہٹا دیں، کیا رہ گیا؟ حمد. حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعریف کیا گیا. اسی کلیے کے مطابق میم واپس لگا دیں، ہے ہٹا دیں، کیا بن گیا؟ ممت. اس وقت مدد کرنے والا جب سارے مددگار ہٹ جائیں. میم بھی ہٹا دیں، ہے بھی ہٹا دیں، کیا رہ گیا؟ مد. مد کسے کہتے ہیں؟ از خود مدد کرنے والا، کسی کی عطا سے مدد کرنے والا، مراد اللہ کی عطا سے مدد کرنے والا. میم بھی ہٹا دیں، ہے بھی ہٹا دیں، میم بھی ہٹا دیں، دال رہ گیا. دلالت کرنے والا کس پر؟ رب کی توحید پر. اس لیے فرمایا یہ دال بتاتی ہے کل، آپ کہہ دیں کہ میں ایک ہوں، کل ہو اللہ. یہ دلالت ہے دال کی. سمجھ گئے بات؟ تو اب ایک اور بات مزیدار اسی میں آ گئی کہ اب الف لام، الف لام یہ ان کو کہتے ہیں عربی میں حرف تعریف. کیا ہوتے ہیں؟ کسی نکرہ کے ساتھ یہ لگا کے اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں، یعنی کسی عام کے ساتھ یہ لگا کے اس کو خاص بنا دیتے ہیں. مثلا ذکر. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی ذکر. الف لام لگائیں گے، از ذکر پتہ لگ جائے گا اللہ کا ذکر اور کسی کا نہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کتاب، کیا کتاب؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے. الکتاب قرآن ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کی ایک شان ہوتی ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ چاہے جو قائد اپنے لیے رکھے، جو اپنے محبوب کو دے دے، یہ اس کی شان ہے، اس کی شان کے لائق ہے. وہ خالق ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے. اب دیکھیں لفظ الہ ہے، الہ کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو بنے گا اللہ. دیکھیں نا، یہ عام تھا. الہ کسی کا بھی الہ ہو سکتا ہے، معبود ہو سکتا ہے نا. ذکر کسی کا بھی ذکر ہو سکتا ہے. الف لام لگا تو ذکر بن گیا قرآن. کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، الف لام لگا تو الکتاب بن گئی، قرآن ہی بن گیا. اسی طرح الہ کوئی بھی الہ ہو سکتا ہے، الف لام بن گیا تو اللہ ایک ہی الہ. اور اپنے محبوب کو اس نے یہ صفت عطا کی کہ محمد کہہ لیں تو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کا ذکر ہوگا، اور اگر المحمد کہہ لیں تو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس اسم پاک کو اللہ نے ہر قاعدے اور قانون سے دور رکھا. تو یہ تھا لفظ اللہ. اس میں جلالت میں نے معنی کے ذات سے سمجھا دیا. اس کے بعد قل هو اللہ احد. اگلا لفظ کیا ہے؟ احد. احد کیا؟ احد ہے. احد احد یہاں سے نکالتے ہیں نا، احد حلق سے نکالتے ہیں. تو احد کا مطلب ہوتا ہے جس کا دوسرا نہ ہو. جس کا بھائی کس طرح نہ ہو؟ تین چیزوں میں نہ ہو. نمبر 1 اس کی ذات میں اس کا دوسرا نہ ہو. نمبر 2 اس کی صفات میں اس کا دوسرا نہ ہو. نمبر 3 اس کے کمالات میں اس کا دوسرا نہ ہو. ان تین چیزوں کو اگر رکھا جائے تو پھر احد کا معنی پورا ہوتا ہے. قل اللہ احد. اللہ، اللہ کا معنی سمجھا چکا. اللہ الصمد. صمد کہتے ہیں بے نیاز کو. صمد یصمد سے ہے بے نیاز، یعنی وہ بے نیاز جس کو پوری دنیا اگر تباہ ہو جائے تو اس کی شان پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑنے والا، اور پوری دنیا اگر اس کی اطاعت میں لگ جائے تو اس کی سلطنت ذرہ برابر بڑھنے والی نہیں ہے. ایسا بے نیاز. لم یلد. لم یلد یہ صیغہ ہے مذکر غائب فعل مضارع منفی بلم، نفی کا ہے نا، نفی کا ہے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ اس سے کوئی جنا گیا پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کا کفو معنی سمجھا دیتا ہوں. کفو کا مطلب جب شادی ہوتی ہے رشتہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کفو ڈھونڈا جائے. کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری کا ڈھونڈا جائے. مثلا کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے شادی جب ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہر لحاظ سے وہ برابر ہیں، خاندانی سٹیٹس برابر ہے، تعلیم لڑکے اور لڑکی کی برابر ہے، فائنینشیل پوزیشن دونوں کی برابر ہے، ظاہری حسن شکل و صورت دونوں کی برابر ہے، سروائیو ہو سکتا ہے. یعنی کفو دیکھتے ہیں، برابر دیکھتے ہیں. تو فرمایا ولم یکن لہ کفوا اور کوئی اس کا برابر ہے ہی نہیں. یہ اس کا لغوی معنی میں نے بتا دیے. اب اس کے بعد یہ گفتگو کا پہلا حصہ ختم ہوا، تمہیدی باتیں جو میں نے بتانی تھی. اب اس کے بعد اگلی بات پہ آتے ہیں. سورہ اخلاص کا تصور توحید
اور مذاہب عالم کا تصور توحید. مذاہب عالم کتنے ہیں؟ میں نے مذاہب عالم کی اصطلاح استعمال کی. بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ مذاہب عالم آدم سے چلے. کہاں سے چلے؟ آدم سے ہی چلیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہر میں ان کی کتابوں سے حوالے کے ساتھ آیت نمبر صفحہ نمبر کے ساتھ بتاؤں گا. آدم پہلے نبی تھے. باز نشین رکھ لیں، آدم کیا تھے؟ نبی تھے. نبی پر کوئی شریعت نہیں نازل ہوتی. نبی پر شریعت نہیں نازل ہوتی. ہاں احکام نازل ہوتے ہیں فردن فردن فردن. پوری شریعت پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. پوری شریعت کیا ہوتی ہے؟ کوڈ آف لائف ہوتا ہے، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. وہ نازل نہیں ہوتا. ایک نازل ہو جاتا، حکم نازل ہو گیا. مثلا آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا، اب پریشان تھے دفنائیں کیسے. کوا آیا، اس نے دوسرے کوے کو مارا، زمین کھودی چونچ سے اس میں دفنا کے چلا گیا. یعنی اللہ نے حکمت کے ساتھ تعلیم دے دی کہ یوں دفناؤ. آدم کے اوپر کوئی شریعت، بات دہرائیں، کیا شریعت نازل نہیں ہوئی تھی. آدم کے بعد اگلے پیغمبر رسول نوح ہے، نوح علیہ السلام. آدم کے بیٹے شیس علیہ السلام بھی نبی ہوئے اور اس کے درمیان اور بھی کئی شخص نبی ہوئے، مگر میں نے ڈائریکٹ نوح علیہ السلام پہ اس لیے آ گیا ہوں کیونکہ پہلے رسول کائنات میں نوح علیہ السلام تھے جن پر باقاعدہ ایک شریعت نازل ہوئی تھی اور اولو العزم پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے، پوری شریعت پہلے کون سے پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام پہ. اب نوح علیہ السلام سے آگے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے مذاہب کی. نوح کے بیٹے تھے 4. کتنے بیٹے تھے؟ 4. کیا نام تھے؟ حام، سام، یافس، کنان. کیا نام تھے؟ حام، سام، یافس اور کنان. یہ 4 بیٹے تھے. کنان جو تھا وہ کافر تھا، اس لیے شیطان کا نام بھی ہے. کیا کنان کیا تھا؟ کافر تھا. جو آگے انبیاء کی نسلیں چلیں وہ سام سے چلیں، حضرت سام علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کے بعد 2 بڑے مذاہب کی 2 کیٹیگریاں بن گئیں جن کو کہتے ہیں سامی مذاہب اور غیر سامی مذاہب. اور غیر سامی مذاہب. اب سامی سے سمجھ گیا کیوں؟ سام والے مذاہب اور غیر سام والے مذاہب. سامی مذاہب 3 ہیں. بڑے سامی مذاہب کتنے ہیں؟ 3. ایک ہے یہودیت، دوسری ہے عیسائیت اور تیسرا ہے اسلام. اور غیر سامی مذاہب میں 2 کیٹیگریاں آتی ہیں. ایک ہوتے ہیں آریائی مذاہب، ایک ہوتے ہیں غیر آریائی مذاہب. آریائی کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی طاقت کے بل بوتے پہ حکومت چھین لے اور بادشاہ پھر اس سلطنت کا خود خدا بن بیٹھے، اس کو کہتے ہیں آریائی مذہب کا پیروکار. سمجھ آ گئی؟ آریائی کون ہوتے ہیں؟ جو طاقت کے بل بوتے پہ حکومت چھین لیتے، اس کو آریائی کہتے ہیں. فرعون جو تھا وہ آریائی خدا تھا، طاقت کے بل بوتے پہ اس نے حکومت رکھی ہوئی تھی نا. اور غیر آریائی، اور جو آریائی ہیں ان میں پیغمبروں کا کوئی تصور نہیں. یہ غیر پیغمبرین مذہب ہے. جو ہے آریائی، غیر آریائی، ان میں خدا کا کوئی تصور نہیں. ان میں خدا کا کوئی تصور ہی نہیں. سب کچھ کیا ہے؟ اخلاقیات. وہ کہتے ہیں بس کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو. خدا کی عبادت بس یہی ہے اور کوئی خدا ہے ہی نہیں. اخلاقیات ہے، دوسروں سے اچھا سلوک کرو، بس ان کی اخلاقیات ہی سارے دین کی بنیاد ہے. غیر آریائی مذاہب. آریائی مذاہب آگے 2 ان کی شاخیں بنتی ہیں، ویدک، غیر ویدک. ویدک مذاہب میں 2 مذہب آتے ہیں، ہندو مت، برہمیت. برہمیت دراصل ہندو مت کی شاخ ہے مگر بعد میں یہ الگ ہو گئی. اب یہ الگ ہے. ہندوؤں کی اب جو کتاب ہے اس میں برہمیت ہندو مت سے الگ ہے، کیونکہ ہندوؤں میں 4 تھیں. برہم تھے، خیش تھے، برہم تھے، کھچتری تھے اور ایک شودر تھے. تو جو برہم تھے، ویش برہم تھے، سب سے اونچے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ان کے ساتھ ملے، ہم تو خود اتنے اونچے. انہوں نے الگ کر لیا اپنے آپ کو ہندوازم سے. انہوں نے کہا چونکہ ہندوؤں میں تو شودر بھی ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو ہندو کہیں، ہم برہم ہیں. وہ الگ ہو گئے. تو وید آگے کتنی ہیں صورتیں؟ وید کی کتنی ہیں؟ ہندو مت اور برہمن. اور غیر ویدک جو ہیں ان میں کتنے مذاہب ہیں؟ ان میں کئی مذاہب ہیں. ایک ہے سکھ مت اس میں ہے.
بدھ مت اس میں ہے، جینزم اس میں ہے، زرتشت اس میں ہے۔ مگر زرتشت جو مذاہب ہیں ان کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ زرتشت مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پیغمبری مذہب ہے، غیر پیغمبری نہیں ہے، غیر ویدک ہے مگر غیر پیغمبری کہتے ہیں نہیں ہے، اصل وہ غیر پیغمبری ہے۔ اب آگے بات غیر آریائی مذاہب کی آ گئی، سمجھ رہے ہیں نا سارا ڈھانچہ؟ غیر آریائی مذاہب کی آ گئی۔ غیر آریائی مذاہب تین طرح کے ہیں، کتنے ہیں؟ ایک ہے کنفیوژنزم، ایک ہے شنٹو اور ایک ہے تاؤزم۔ ان تینوں میں خدا کا کوئی تصور نہیں، سب اخلاقیات ہیں۔ مذاہب عالم کے اس خاکے کے بعد اب آتے ہیں جتنے مذاہب کو میں نے ڈسکس کیا، ہر ایک کو قرآن سورہ اخلاص کی ایک آیت لیتے ہیں۔ پہلی آیت سے میں شروع کروں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ میں ایک ہوں، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہونے کا یہ تصور جو سورہ اخلاص دیتی ہے، اس کو پہلے دیکھیں گے ہندو مت کیا کہتی ہے، کیا اللہ ایک ہے، پھر دیکھیں گے کہ سکھ مت کیا کہتی ہے، پھر دیکھیں گے کہ پارسی کیا کہتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ یہودی کیا کہتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ عیسائی کیا کہتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ اسلام کا تصور توحید کیا ہے۔ تو جتنا ہو سکا انشاءاللہ کرتے ہیں، اختصار کے ساتھ میں اب چلتا جاؤں گا، کیونکہ اصل جو آپ کو سمجھانا ہے، پہلی باتیں علم کے لیے، نالج کے لیے ویسے ہیں فیڈ کرنی، اصل جو آپ کو سمجھانا مقصد اور مقصود ہے وہ ہے تصور توحید اسلام میں، اسلام کا تصور توحید، اس پہ پھر انشاءاللہ میں آؤں گا۔ اختصار کے ساتھ اب آپ کو بتاتا جاتا ہوں، یہ میرے پاس ریفرنسز ہیں، یہ چونکہ ہندوؤں کی کتابیں، سکھوں کی کتابیں، پارسیوں کی کتابیں یہ میرے پاس ذاتی نہیں ہیں، ان کے حوالہ جات میرے پاس تھے، میں لے آیا ہوں۔ جو یہودی تورات، زبور، انجیل، بائبل کے جو حوالے ہیں وہ میں بائبل ساتھ لایا ہوں، اگر جو میں بتاؤں گا اس کی کوئی تشفی کے لیے دیکھنا بھی چاہے تو بائبل موجود ہے میرے پاس، دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، تو سورہ اخلاص، قل اللہ احد، ہندو مت کی کتابوں میں بھگوت گیتا ہندو مت کی پہلی مقدس ترین کتاب، یہ زیادہ مشہور اس لیے ہو گئی کہ یہ بڑی آسان ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جن کی فہم مادی خواہشات نے سلب کر لی، توحید کا تصور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سمجھا کیا رہا ہوں، توحید کا تصور، قل هو اللہ، اللہ ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ جن کی فہم مادی خواہشات نے سلب کر لی، انہوں نے دیوتاؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ لفظ کیا استعمال کیا انہوں نے؟ دیوتاؤں کے سامنے، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ تصور توحید دیا کہ نہ دیا؟ کہا کہ جن کی فہم مادی خواہشات نے سلب کر لی، جن کی فہم اور شعور، جو شعوری طور پہ نابلد، شعوری طور پہ نابالغ، شعوری طور پہ طفل مکتب اور شعوری طور پہ پست اور گھٹیا ہو گئے، انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے دیوتاؤں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا اور کئی دیوتاؤں کے آگے جھکا دیا، پھر اپنی مرضی کے مطابق پوجا پاٹ کے اصول مرتب کر لیے۔ تو یہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے اس کی خود تردید کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ توحید کا تصور اس میں بھی موجود ہے۔ آگے یہ بھگوت گیتا باب 7 شعر نمبر 20، یہ اشعار میں ہے۔ ہندوؤں کا 90% لٹریچر اشعار کی صورت میں، جو منتر وہ پڑھتے ہیں نا اپنے مندروں میں جا کے، وہ منتر سارے اشعار ہوتے ہیں۔ آگے اپنشد، اگلی اس کی کتاب، یہ کتاب مشہور اور معروف نہیں ہے چونکہ یہ بہت مشکل کتاب ہے، اس کے تراجم آئے ہوئے ہیں، وہ اب کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے چندوگیا اپنشد، اس کی کتاب کا جو چیپٹر ہے چندوگیا، اس میں کہتے ہیں وہ صرف ایک ہے کسی ایک کے بغیر، کسی دوسرے کے بغیر، وہ کیا ہے؟ ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، سیم وہی تصور۔ پھر آگے کہا، سویت سرا میں کہا اس کا پیکر نظر نہیں آتا، یعنی وہ ساری چیزیں جو توحید کے معاملے میں ہم قبول کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے کسی کو بھٹکا ہوا نہیں چھوڑا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مشرک ہو کے مرنے پر جہنم میں تو ڈالے، مگر جس کے گھر وہ پیدا ہو، اس کی کتاب اس کے سامنے ہو، اس میں اپنا تصور توحید نہ رکھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کے ظلم، اللہ کے ساتھ ظلم کو منسوب کرنا ہے معاذ اللہ۔ وہ اس میں کوئی نقطہ بھی نہیں رکھتا، کوئی رہنمائی کا چراغ بھی نہ رکھے، اور پھر اندھیرے میں بھٹکنے کا اعتراض بھی کرے، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس میں رکھا، یہ میں بتا رہا ہوں نا۔ آگے چلیں، وید 4 طرح کی ہیں، جس طرح انجیل ہے نا بائبل، اس میں 4 انجیلیں ہیں، انجیل بربناس ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل مرکز ہے، انجیل البقا، اسی طرح یہ وید بھی 4 ہیں، رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھر وید۔ اتھر وید میں ہے بے شک خدائے عظیم واحد ہے، یجر وید میں ہے اور اسی کی شان سب سے بلند ہے، یعنی وہ سب سے اتنی بلند شان والا ہے، اس سے اونچا کوئی نہیں۔ رگ وید میں ہے، اور رگ وید تمام ویدوں سے قدیم ترین کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ خدا کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں،
کئی ناموں سے خداؤں کو پکارنا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کئی ہیں، خدا ایک ہے، نام کئی ہیں. انہوں نے اس کا جو ضعیف الاعتقادی ان میں آ چکے اس کا رد خود کیا. آگے چلیں. رگ وید میں جس طرح قرآن پاک میں رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ 99 بیان کی گئی ہیں، وید میں 33 صفات بیان کی گئی ہیں رگ وید میں اللہ رب العزت، جن میں سے کئی ایسی ہیں جو قرآن صفات سے مشابہت بھی رکھتی ہیں. یہ کسی وقت انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا مشابہت ہے، جو وہ بھی بتاتے ہیں اور ہم بھی. آگے وہی ہے سب کا وشنو بھی پروردگار کو کہتے ہیں اور وہ ایک ہے. اے دوستوں اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی ایک خدا ہے. رگ وید میں یہ بات. اس کے بعد ہندو مت کی ایک اور کتاب ہندو یانترا برہما، یہ برہما کی کتاب ہے، برہما مذہب کی، برہما سترا اس کو کہتے ہیں. خدا صرف ایک ہے اس میں کہتے ہیں، دوسرا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور معمولی سا بھی نہیں. سکھ مت میں آتے ہیں. بات کو بس ختم کرتے ہوئے تاکہ اسلام پہ پہنچے. سکھ مت یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو سکھ مذہب ہے وہ وحدانیت کی سختی سے تائید کرتا ہے، بتوں کی ڈھیر خداؤں کی وہ سخت تردید کرتا ہے. بابا گرو نانک کی تعلیمات اور ان کی جو کتابیں ان کے افعال ہیں وہ سختی سے توحید والے ہیں، موحد والے ہیں. شری گرو گرنتھ ان کی کتاب ہے، جلد اول، باب جیوپجی، پہلا شعر اس میں لکھتے ہیں کہ صرف ایک خدا کا وجود ہے جو حقیقتاً پیدا کرنے والا ہے. مل منترا سکھوں کے عقائد کی کتاب ہے، صرف اس میں عقیدے جمع کیے گئے ہیں. اس میں کہتے ہیں بابا گرو نانک نے کہا کہ میں تو بھائی سختی سے توحید کا قائل ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے. آگے اور خدا کا لفظ وہ نہیں استعمال کرتے. سکھ ازم میں جو رب تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اومکارا کا ہے. کیا لفظ ہے؟ اومکارا. اور ہمارا اومکارا ایک ہے، اور ہمارا کرتار ایک ہے، کرتار خالق کو کہتے ہیں. اور ہمارا صاحب ایک ہے، صاحب بادشاہ کو کہتے ہیں. اور ہمارا اکال ایک ہے، اکال ابدی اور دائمی کو کہتے ہیں. اور ہمارا سنتا ایک ہے، مقدس کو کہتے ہیں. اور ہمارا پروردگار ایک ہے، پروردگار کا لفظ وہاں پہ ہے جس طرح ہم استعمال. اور ہمارا رحم کرنے والا ایک ہے، ہمارا کرم کرنے والا ایک ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں کہ ہمارا واہ گرو ایک ہے، دوسرا نام واہ گرو کہتے ہیں، ایک سچا رب. فارسی مذہب کی تعلیمات میں کیا ہے؟ اس کی 2 کتابیں ہیں فارسی مذہب میں، کوئی تیسری کتاب ایک ہے دساتیر، ایک ہے اوسطا. دساتیر میں کہتے ہیں، دساتیر میں جو رب کے لیے لفظ استعمال ہوئے اللہ رب العزت کے اس میں ذاتی کے طور پہ وہ ہے اہور مزدہ. کیا؟ اہور مزدہ. اہور کہتے ہیں آقا کو، مزدہ کہتے ہیں بہت بڑا عقل والا. اہور مزدہ بڑا عقل مند. ہمارا اہور مزدہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں وہ تجسیم سے جسم سے پاک ہے، نہ آنکھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ فکری قوت اسے تصور میں لا سکتی ہے. وہ ہم سے زیادہ ہمارے قریب ہے. اسی طرح دساتیر میں اب پھر اوسطا میں آتے. اوسطا میں کہا اہود مزدہ ہی ہمارا خالق ہے اور کوئی وہی ہمارا خالق ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا خالق نہیں. یہ چیپٹر سینا اس باب کا، اس کتاب کا اوسطا کا ایک چیپٹر ہے سینا. اس کے 7ویں باب کی 31ویں آیت ہے، 11ویں آیت ہے، 7ویں باب کی 44ویں آیت ہے، 7ویں باب کی 50-51ویں ہے. اس کے بعد آگے سینا 33ویں باب کی 15ویں 13ویں 11ویں 9ویں 7ویں 5ویں 4تھی یہودیت میں خدا کا تصور. عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹیمن میں کہتے ہیں باب خروج، کتاب خروج کتاب ہے، باب 20 آیت نمبر 4 سے 5. یہ سارے حوالے میرے پاس کتاب بھی اب موجود ہے جو اب پڑھ رہا ہوں. کسی نے دیکھنی ہو تو مجھ سے بعد میں مل لے. میرے حضور غیروں کو نہ معبود بناؤ. حضرت عیسیٰ نے اللہ رب العزت کا قول کیا کوڈ کیا؟ میرے حضور غیروں کو معبود نہ بناؤ، اپنے لیے کوئی صورت نہ تراش لینا جس کی عبادت کرتے پھرو، نہ مورتی بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، کسی چیز کی مثل نہ بنانا جو آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہو. یہ حضرت عیسیٰ نے تعلیم دی. اسی کتاب خروج باب 20 آیت نمبر 5 میں ہے میرے سوا کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا، کسی کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ میں ہی خدا بند ہوں، میں غیور ہوں، غیرت مند ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں اس کی اولاد کو 3ری اور 4تھی اور 5ویں پشت تک بدکاری کی سزا دیتا ہوں. عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹیمن کتاب استثناء باب 5 آیت نمبر 7 8 9. پھر یہی تصور کیا کہا؟ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا اپنے لیے،
نہ کسی کی صورت بنانا، وہی پرانی بات دوبارہ، نہ کسی چیز کی مورتی بنانا جو آسمان و زمین میں موجود ہے، میں خدا بند ہوں، میرے سوا کسی کا آگے سجدہ نہ کرنا اور میری ہی عبادت کرنا، اور میں غیور خدا ہوں۔ عہد نامہ قدیم کتاب استثناء باب 6 آیت نمبر 4 میں بھی یہی بات، اور یہ بڑی واضح کیٹاگوریکلی فرمایا، سن اے اسرائیل، خدا بند ہمارا خدا بند ایک ہے۔ عیسیٰ نے خطاب فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے، سن اے اسرائیل خدا بند، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سن اے اسرائیل ہمارا خدا بند ایک خدا بند ہے۔ تو طوالہ سے بچنے کے لیے اس پہ اکتفا کرتے ہیں، اور بھی ہیں لیکن بس کافی۔ عیسائیت میں آ جاتے ہیں، عہد نامہ جدید، نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل یوحنا باب 14 آیت نمبر 28 میں ہے، میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرا باپ مجھ سے بہت بڑا ہے۔ اب میں آگے بتاتا ہوں 2-3 آیتیں کوٹ کر کے کہ باپ سے کیا مراد ہے۔ عہد نامہ جدید میں کتاب انجیل یوحنا باب 11 آیت نمبر 29 میں ہے کہ اس باب 29 سے 37 27 اور 28 میں آیتوں میں بھی یہی بات ہے کہ میرا باپ جس نے مجھے زندگی دی وہی سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے ہاتھ سے زندگی چھین نہیں سکتا، یعنی وہی یا زندگی دینے والا، وہی یا موت دینے والا۔ اب یہاں ایک ضروری بات کہ لفظ کنفیوز کر رہا ہے، کون سا باپ؟ ابھی میں نے بات سمجھا دی، عربی زبان میں تغیر کتنا ہے، ایک لفظ ایک زمانے میں کہاں ہوتا ہے اور پھر کہاں آ جاتا ہے، کہاں ایک لفظ اقول تھا اور کہاں کل بن گیا۔ یہ ہے لفظی ارتقا۔ اسی طرح یہ لفظوں میں چینج ہوئی نا، کیا ہوا؟ لفظی ارتقا۔ پھر آگے مانوی ارتقا ہے، معنی بدل جاتے ہیں، معنی میں چینجنگ ہوتی ہے، مانوی ارتقا۔ تو یہ لفظ مانوی ارتقا کا شکار ہوا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کا لفظ استعمال کیا تو مراد چچا تھے، ہے نا، اس طرح چچا آزر تھے۔ تو ابراہیم کے دور میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے وہ مراد لے لی جاتی ہے جو اس کا اصل معنی نہیں ہوتا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میرا باپ، تو باپ سے مراد آزر تھا، چچا تھا، حالانکہ تارخ باپ تھے، وہ باپ نہیں تھا۔ اسی طرح یہاں باپ سے مراد گاڈ فادر سے مراد خدا ہے، نہ کہ اصل باپ ہے، نسبی باپ ہے۔ بائبل میں جتنا آپ پڑھ لیں، آگے آئے تو پڑھیں گے نا ربط بین الآیات، تو پتہ لگ جائے گا کہ خدا کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک اذان سن لیتی ہیں۔ ختم۔ شرن چونکہ جواز ہے، ایک اذان سن کے بات پوری کر سکتے ہیں، ایک اذان ہو گئی ہماری، آگے چلیں۔ میں عرض کر رہا تھا بس ختم۔ یہی تصور انجیل متی بھی کہتے ہیں، باب 21 آیت نمبر 28 میں بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کے حکم سے شیطانوں کو مارتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خود شیطان، عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ، عیسیٰ خود خدا ہے معاذ اللہ۔ تو عیسیٰ تو کہتے ہیں میں خدا کے حکم سے شیطانوں کو مارتا ہوں، خود تو خدا ہونے کا بیان نہیں کیا نا۔ عہد نامہ جدید انجیل یوحنا باب 14 آیت نمبر 24 میں کہا جو تم کلام سنتے ہو یہ میرا نہیں ہوتا، میری طرف رب کی طرف سے مجھ پہ آتا ہے، میرے باپ کی طرف سے مجھ پہ آتا ہے۔ پھر کہا انجیل یوحنا باب 17 آیت نمبر 3 میں کہا کہ زندگی، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے۔ اب یہ آخری انجیل کی بات کوٹ کر رہا ہوں، یہ پورا تصور اس آیت میں دیا، تصور توحید ما تصور رسالت جمع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ خدائے برحق کو مانے۔ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ کہیں وہ خدائے برحق کو مانے، کیا؟
وہ خدائے برحق کو مانے اور یسوع مسیح کو مانے جس نے اس کو بھیجا ہے، یعنی خدا کو مانے اور عیسیٰ کو مانے جس نے اسے بھیجا ہے۔ یہ تو تھا۔ اور آخری انجیل مرکز کی آیت میرے سامنے پڑی ہے کہ اے اسرائیل سن لے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، ہمارا خداوند ایک ہے، تمام طاقتوں سے، تمام قوتوں سے، تمام عقلوں سے، تمام جانوں سے اسی سے محبت کیا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات۔ اب آتے ہیں اسلام کا تصور توحید۔ اس کو میں نے اسلام کے تصور توحید کو بڑی محنت کے ساتھ اللہ کے فضل سے قرآن پاک سے اخذ کیا۔ ظاہری جس طرح ایک مثلا سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے، اس کی تفسیریں میں 10 اٹھا لیتا، مواد جمع کر جاتا تو وہ بھی مواد تو بن جاتا، مگر اس مواد کا وہ مزہ نہ آتا۔ یہ سورہ اخلاص کے بارے میں توحید کے جو بنیادی تصورات قرآن نے دیے ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کو اخذ کر کے کمپائل کر کے ایک نظم دے کے میں آیا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ اسلام میں خدا کا تصور، کسی بھی کتاب کے بارے میں رائے رکھنے یا دینے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ کتاب کس ماحول میں نازل ہوئی، کس ماحول میں آئی۔ قرآن جب آیا تو 2 طرح کے لوگ تھے، اور مزے کی بات کہ دونوں منکرین خدا نہیں تھے، 2 طبقے تھے۔ ایک طبقہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل، ایک کیا تھا؟ بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، اس کے علاوہ کوئی طبقہ نہیں تھا، اور یہ دونوں خدا کو مانتے تھے کلیتاً۔ منکر خدا کوئی بھی نہ تھا ان دونوں میں سے۔ ان کے عقائد ایسے تھے کہ شرک اور کفر کی کوئی چیزیں اس میں آ جاتی تھی، منکرین خدا نہیں تھے۔ تو لہذا جب قرآن کلیتاً منکرین خدا میں آیا نہیں، منکرین خدا میں آیا نہیں، وہ خدا کو مانتے تھے۔ تو اب یہ بات غور سے سنیں شاہ صاحب، توجہ طلب۔ قرآن جب کلیتاً منکرین خدا میں نہیں آیا، خدا کو تو وہ مانتے ہیں مگر اس طرح مانتے ہیں جس طرح ماننا چاہیے، اس طرح نہیں مانتے، کلیتاً منکر خدا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ تصور، یہ قرآن کا اسلوب ہونا چاہیے تھا اور ہے کہ توحید کے باب کا بیان اس بات الوہیت سے شروع نہ کیا جائے، اس بات الوہیت یعنی خدا کے ہونے کے بیان سے شروع نہ کیا جائے، کیونکہ خدا کے ہونے کا بیان ان کے سامنے شروع کیا جائے جو خدا کو نہیں مانتے۔ وہ تو خدا کو مانتے تھے، اس لیے قرآن کے جہاں بھی توحید کا بیان کیا، جتنا قرآن مکہ میں نازل ہوا، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ خدا کو مانو، نہ۔ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ اگر یہ ہوتا تو کلام حکمت کے خلاف تھا۔ یہ نہیں کہا کہ خدا کو مانو، خدا کو وہ مانتے تھے، یہ بات حکمت کے خلاف جاتی تھی۔ تو ان چیزوں کو فوکس کیا اللہ رب العزت نے، خدا کو ماننے کے باوجود جو ان میں امپیورٹیز تھیں ان پہ فوکس کیا۔ بنی اسرائیل تھے، ان کا کفر و شرک الگ الگ تھا۔ بنی اسماعیل جو تھے وہ ایک خدا مانتے تھے، کیا مانتے تھے؟ ایک خدا کا اقرار کرتے تھے۔ ان کا انکار، ان کا جو کفر تھا وہ خدا کے انکار کی بنا پہ نہ تھا، بلکہ ان کا کفر بعض ایسی باتوں کو تسلیم کرنے کی بنا پہ تھا جن سے یا خدا کی کسی صفت کا انکار لازم آتا یا خدا کے ساتھ کسی کی مستقل شراکت، خدا کے اختیار میں کسی کی مستقل شراکت ثابت ہوتی۔ یہ 2 چیزیں وہ مانتے تھے، یہ ان کا شرک تھا۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ خدا کے دین کے تمام لوازمات مانتے تھے، معاد آخرت کو، ہر شے کو مانتے تھے، مگر ان کا کفر کیا تھا؟ ایک رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے عقائد مانتے تھے جن سے خدا کی توحید میں شراکت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا۔ کس طرح کیا؟ آئے رد دیکھتے ہیں۔ قرآن نے توحید کا اس بات سے شروع نہیں کیا۔ قرآن کے مخاطبین 3 لوگ ہیں۔ توحید کے مخاطبین کتنے ہیں؟ یہ جتنی محنت سے میں نے اس کو نکالا ہے آپ نے اتنی توجہ اور محنت سے اسے سننا ہے۔ قرآن کے مخاطبین کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ۔ قرآن نے توحید کے بعد میں 3 لوگوں کو الگ الگ مخاطب کیا۔ ایک ان کو کیا جو منکرین خدا تھے، بعد میں آئے نا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو منکرین تھے خدا تھے۔ دوسرے ایسے لوگوں کو کیا جو متذبذبین فی الصفات الوہیت تھے۔ کیا تھے؟ متذبذبین فی الصفات، اللہ کی صفات میں، الوہیت کی صفات میں متذبذب تھے، ڈگمگائے ہوئے تھے، ان کو مخاطب کیا۔ ان کو مخاطب کا ایک الگ سلسلہ ہے۔ جو منکرین خدا تھے ان کو خطاب کا ایک الگ تسلسل ہے، اور وہ لوگ جو نہ منکرین خدا تھے نہ متذبذب فی الصفات تھے، ایسے کچھ ضعیف الاعتقاد تھے کہ اپنے ارد گرد ایک انہوں نے ضعیف الاعتقادی کا حصار بنا رکھا تھا کہ یا نہ گئے تو یہ ہو جائے گا، کالی بلی دیکھ لی تو کہا کہ اب کوئی نحوست آ رہی ہے، شیشہ ٹوٹ گیا۔ یہ ضعیف الاعتقادیاں دور کرنے کے لیے، چونکہ جس طرح کفر و شرک توحید پہ ذکر لگاتا ہے اسی طرح ضعیف الاعتقادی بھی توحید کو زنگ آلود کرتی ہے۔ تو 3 لوگوں کو مخاطب کیا، پہلے منکرین، دوسرے
صفات میں انکار کرنے والے، اور تیسرے ضعیف الاعتقاد جو منکرین، اب آئیں دلائل، جو منکرین سے انکار کیا، منکرین کا تو صاف ستھرا کہہ دیا کہ اللہ کو مانو، وہ نہیں مانتے تھے، کہا کل هو اللہ احد، اللہ کو مان لو، ان اللہ الہ واحد، بے شک تمہارا الہ اللہ ایک ہی ہے، اس کو مان لو۔ پھر کہا وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی خدا نہیں، سورہ مائدہ میں کہا، سوائے ایک اس خدا کے۔ پھر آگے سورہ بقرہ میں کہا اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور خدا وہی ہے، وہ تم کو قیامت میں اکٹھا کرے گا، اور اس کی کہی ہوئی بات ہی سچ ہے۔ یعنی ان کے انکار تھا، اس بات میں بات کر دی، اللہ لا الہ الا هو، بے شمار اس طرح کی آیتیں ہیں، یہ تھا ان کا اس بات۔ اب متذبذبین فی الصفات سے کیسے خطاب کیا، کہا الحی القیوم۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے اختلافی نکات نکلتے ہیں، جن جن صفتوں پہ اعتراض کیے گئے تھے، جن جن صفتوں پہ رب کی اعتراض اور کیے گئے تھے، اتفاق سے انہی صفتوں کا بیان قرآن میں اس بات کی صورت میں کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہم مر جائیں اور رب ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، رب نے انکار کیسے کیا، فرمایا الحی القیوم، وہ حی ہے، ہمیشہ سے ہے اور قائم ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ لا تاخذ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، موسیٰ جیسا عظیم پیغمبر، بائبل میں واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے شیشہ دیا، 2 شیشے دیے، کہا کہ موسیٰ پکڑ کے بیٹھ، دیکھتے ہیں کہ کائنات، موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ باری تعالیٰ کائنات کیسے چلاتا ہے، انسان نہیں چلا سکتا، تو اللہ رب العزت نے 2 شیشے دیے، فرمایا پکڑ کے بیٹھ۔ 24 گھنٹے گزر گئے، بشر تھے، نیند آنے لگ گئی، تو سنبھالنے کے باوجود وہ شیشے ٹکرائے اور ٹوٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے وحی کی کہ موسیٰ تو اولو العزم پیغمبر ہو کر 2 شیشے نہیں سنبھال سکا، تو رب کی عظمت اس سے پہچان لے کہ میں نہ سوتا ہوں نہ جاگتا ہوں اور کائنات سنبھالتا ہوں، اگر میں سوتا ہوتا تو 2 شیشے نہیں سنبھال سکتا، میں کائنات کیسے سنبھال سکتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ سمجھ گیا بات، آگے چلتے ہیں۔ پھر فرمایا جس کا انکار تھا، وہ کہتے تھے کوئی پیدا ہو گیا بری شکل والا، تو کہتے تھے یہ کیسے انسان پیدا ہو گیا، اس کا تو رب سے تعلق نہیں۔ اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی رب ہے جس نے ماں کے رحموں میں تمہیں ساری صورتیں بنائی ہیں، کیسی، ماں یشاء، جیسی اس نے چاہی ہے، وہو العزیز الحکیم۔ سمجھ گیا بات، آگے چلیں۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ پھر اسی بات کا سارا اس بات کا، وہی رب ہے، وہی تمہارا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ صفات کا بیان ہے نا، وہی خالق ہے، تخلیق میں دوسروں کو شریک نہ بناؤ، عبادت میں دوسروں کو شریک نہ بناؤ، وکالت میں دوسروں کا شریک نہ بناؤ۔ پھر میں بدیع السماوات والارض، اللہ بدیع السماوات، اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا۔ پھر شان خلقیت کا بیان کیا۔ پھر اینڈ پہ یہ آیت ہے قرآن پاک کی کہ اسماء الحسنی کا، اور یہ سارے نام اللہ کے ہیں، اچھے نام ہیں، جس سے مرضی پکارو۔ یہ دوسرا تھا، متذبذبین فی صفات کا بیان تھا۔ آگے ضعیف الاعتقاد لوگ آ گئے جو ہر شے مانتے تھے مگر پھر بھی ڈگمگائے ہوئے تھے، ان کے لیے کیا کہا، ان کو جو ڈگمگاہٹ تھی، ڈگمگاہٹ کا رد کرتے فرمایا انا ھذا لھو القصص الحق، ہماری باتوں میں تم شک کرتے ہو، بات تو مانتے ہو مگر شک کرتے ہو۔ شک انکار نہیں ہوتا، ذہن میں آئی نا بات، شک کبھی انکار نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا انا ھذا لھو القصص الحق، ان کے اس شک کو دور کیا جا رہا ہے اس آیت سے کہ جو کچھ ہم نے کہا وہ حق ہے، شک میں نہ پڑو۔ ان ھذا لھو القصص الحق وما من الہ الا الہ واحد، اور یہ بات حق ہے کہ کوئی معبود نہیں، میں ہی معبود ہوں، تم مان چکے ہو، پھر اس میں شک کیوں کرتے ہو، یہ بات حق ہے۔ سمجھ گیا نا بات، آگے چلیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، اپنی توحید پر گواہی دلوائی، کیونکہ گواہوں سے تسلی ہو جاتی ہے نا۔ ایک کہے کہ اس نے چوری ایک شخص نے کی ہے، ایک اس کا دوست آ جاتا ہے کہتا ہے اس وقت میں ساتھ تھا، اس نے چوری نہیں کی، آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ چور نہیں ہے۔ تو گواہی سے کیا ہوتا ہے، کیس سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اب اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ تو پاک ہے کہ کوئی اس کی گواہی دے، مگر پھر اس نے گواہ بنائے، فرمایا شاہد اللہ، اللہ گواہ ہے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ خود معبود ہے، اپنی توحید پر اپنی گواہی دی۔ پھر فرمایا والملائکہ، اور ملائکہ فرشتے گواہ ہیں، واولو العلم قائما بالقسط، اور علم والے گواہ ہیں کہ رب ایک ہے۔ 3 بندوں کو گواہ، 3 چیزوں کو گواہ بنایا، خود گواہ بنا اللہ رب العزت، فرشتوں کو بنایا اور علم والوں کو بنایا، اپنی توحید پر گواہ۔ پھر جب کعبے کی تبدیلی ہوئی تو لوگ کہتے یہ کیسی بات ہے، کبھی ادھر جھکیں کبھی ادھر۔ اللہ نے فرمایا وللہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جہاں دیکھو گے اسی کو پاؤ گے، بس جس کا حکم دیا جاتا ہے اس کی اطاعت کرو۔ پھر آگے اسی ضمن میں فرمایا قل للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم اللہ۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے
تین طرح سے کیسے الگ الگ مخاطب کیا. اب آگے چلیں, آخری بات, آخری سٹیج اس آیت سے سورہ قل هو اللہ احد, یہ ابھی قل هو اللہ احد کی ساری بات کر رہا ہوں, آگے نہیں. قل هو اللہ احد ابھی تو اس کا یہ تصور اسلام کا تصور توحید کے دو پارٹ ابھی تھوڑے سے رہتے ہیں, یہ میں اخلاص عرض کر دیتا ہوں. اس کے بعد اس میں پورے ایک فلسفے ہیں, فلسفہ کل کیا ہے, کل کیوں فرمایا اور کوئی لفظ کیوں نہیں لے کے آئے. پھر اس میں فلسفہ ولایت ڈرائیو کیا ہے رات میں نے اس سے بیٹھے ہوئے, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اور فلسفہ ولایت, اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا کسی دن. اسی طرح آگے کئی اس کی باتیں ہیں. تو اب آگے آخری بات قرآن کے دلائل توحید کے باب میں. قرآن نے دو چیزوں کے دلائل دو طرح سے بیان کیے. کتنی طرح سے بیان کیے؟ دو دلائل. بس میں آپ مختصر بتا دوں کہ قرآن نے دلائل یا تو مخاطب کے اقرار کو بنیاد بنا کر بیان کیے. میں ایک شے کو مانتا ہوں, میرے اس ماننے کو بنیاد بنایا, تو یہ مانتا ہے پھر بھی یہ کرتا ہے. دوسرا آفاقی اصولوں کو بنیاد بنایا. آفاقی اصولوں کو کیسے بنیاد بنایا؟ فرما دیا لو کان فیہا الہۃ الا اللہ لفسد, اگر اللہ کے سوا اور بھی اللہ ہوتے اور بھی معبود ہوتے تو ان میں فساد ہوتا. یہ ایک آفاقی اصول ہے, بدل ہے. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, جو ایک ہوگا وہ بے نیاز ہوگا. یہ سارے ایک آفاقی اصول بیان کے. پھر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مستقیم, اور یہی راہ حق ہے, فَاتَّبَعُوهُ, اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبَعُوا السُّبُلَ, اس کے سوا نہ جاؤ, فَتَتَفَرَّقُوا, تم تفرقے میں پڑ جاؤ گے. آفاقی اصول بیان کیا کہ میری ہی راہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے. تم آدم سے لے کر نیچے آ جاؤ, جہاں تک مرضی میری راہ ہے. اور اگلی آخری بات کہ انسان جو مانتا تھا, جو کچھ وہ تسلیم کرتے تھے, اس کو بنیاد بنا کے ان کے دلائل کا علمی رد کیا رب تعالیٰ نے. کہتے ہیں کہ عقلیت کا تو قرآن سے تعلق ہی نہیں, عقل کا. قرآن کا تو عقل کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن کوئی مومنوں میں نہیں آیا, قرآن تو منکروں میں آیا تھا. علم بالغیب کہتے ہیں نا کہ بن دیکھے مانو, وہ کیسے مان سکتے تھے جو منکر تھے؟ ظاہر ہے ان کو عقل سے, ان کی عقل میں بات آتی تو وہ مانتے. قرآن نے عقل کے دلائل کیسے دیے؟ فرمایا ان کی بات کو کوڈ کیا ہمیشہ. فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, کہ اللہ کی مخلوق میں, اللہ کی عطا میں ان لوگوں نے حصہ داری بنا رکھی تھی. بکریاں ہیں, مویشی ہیں, چرواہے ہیں, کہتے ہیں کہ آدھے کر کے یہ اللہ کے ہیں. اب کیا قرآن کہتا ہے فقالو, وہ کہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کی دعوے کو بنیاد بنائے. فقالو, وہ کہتے ہیں ھذا للہ, یہ اللہ کے لیے ہے. بزعمہم, ان کے ذات میں, ساتھ اللہ نے رد بھی کر دیا. اللہ نے ان کا بیان کیا, ساتھ رد کر. فرمایا قالوا للہ, کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے. فزعمہم, یہ ان کا زعم ہے, بدگمانی ہے. وھذا للشرکاء, اور یہ وہ ہیں جو اللہ کے شرکاء ہیں, یہ ان کے لیے ہے. یہ اللہ کے لیے, یہ اس کے شرکاء کے لیے ہے. آگے نا انصافی دیکھیے جو اللہ نے بیان فرمایا فکان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ, جو شرکاء کا ہے فلا یصلوا الی اللہ, وہ اللہ کی طرف تو نہیں جا سکتا. وما کان للہ فهو یصل الی الشرکاء, اور جو اللہ کا ہے وہ ہمارے شرکاء کی طرف جا سکتا ہے. یعنی ہمارے شرکاء کا حصہ رب کو نہیں جا سکتا, رب کا حصہ شرکاء کو جا سکتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ما یحکمون, وہ کیسا عجیب فیصلہ کرتی ہیں. عقل کو بنیاد بنا کے بات کی نا. اس طرح کی قرآن پاک میں کئی آیتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. آخری آیت بس کافی ہے, طویل بات ہے, بس میں ختم کر رہا ہوں. آخری آیت بیان کر کے ان کی ہی بات کو دلیل بنایا. فرمایا کل یا ایھا الذین ھادوا, جو لوگ یہودی ہوئے, وانزعتم, اور ان کے زعم میں انکم اولیاء للہ, ان کے زعم میں صرف وہی اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, من دون الناس, باقی لوگوں کے سوا. فتمنوا الموت, اگر وہ ایسے ہی اللہ کے پیارے ہیں تو اگر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں. اب اللہ نے کہا اگر وہ اتنے پیارے ہیں تو انہیں کہو موت کی تمنا کریں. پیارے ہیں تو مرنا چاہیے, اللہ کے پاس سے جانا ہے. اللہ نے فرمایا انہیں کہو موت کی تمنا کریں ان کنتم صادقین, اگر وہ سچے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا حبیب آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی بھی موت کی تمنا نہیں کرتا, ان کی تو خواہش ہے کہ وہ 10-10 ہزار سال جیے. تو اللہ رب العزت نے ان کے ان باتوں کا اس طرح رد کیا. تو یہ تھا توحید کا سارا بیان, جس طرح سے بن پڑا میں نے عرض کر دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے قبول فرمائے, اس کو دل و دماغ میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سوال کسی نے پوچھنے ہے تو پوچھیں. کو اگر ہم 3 مرتبہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا, اجر نہیں ملے گا. یہ اجر اور ثواب میں کیا فرق ہے؟ اجر اور ثواب میں بہت بڑا فرق